السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 364واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہمارے جو غیر ایمان والے بھائی ہیں، برادران وطن، ان لوگوں کی کل ایک عید ہے، اور وہ عید کے اندر وہ لوگ عبادت کے طور پر پتنگ اڑانے کا کام کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان وہ بھی اس میں شامل حال ہو جاتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ میں پتنگ اڑانے کا کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو غیر ایمان والے بھائی یہ عمل کر رہے ہیں، وہ کوئی کھیل کے طور پر یا انٹرٹینمنٹ کے طور پہ نہیں، عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں۔ وہ اس کو اپنے مذہب کی ایک رسم سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ جڑا ہوا ہے اس سے۔ اگر ہم مسلمان بھی ان کے ساتھ میں شامل حال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے عقیدے کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے مذہبی رسم کو ادا کر رہے ہیں۔ دیکھو، میں دو چار باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے اخلاق کا معاملہ کیا جاوے۔ ان اخلاق کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ دار، برادری اور پڑوسی، دوست احباب، اور اسی کے ساتھ میں ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے ساتھ میں بھی اخلاق کا معاملہ کرنا، ان کے بہن بیٹی کی شادی ہے اس میں شرکت کرنا، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہمارے بھائی ہے، وہ بھی ان کے گھر پہ کوئی فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے، اس میں جانا، یہاں تک کہ ہمارے شریعت نے کھانا کھانے کی بھی ہم کو اجازت دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کو اپنے گھروں پر بلانا۔ ہمارے گھر پہ رمضان کی عید ہے، بالکل آپ ہمارے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، نان مسلم بھائیوں کو بلائیے، اپنے گھر پہ بٹھائیے، شیرخرما پلائیے، ان کو سیوئیاں کھلائیے، ان کو اسنیک وغیرہ جو بھی ہے وہ ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل حال کیجیے۔ یہ چیزیں جائز اور مباح نہیں ہیں، بلکہ ہمارے شریعت میں مستحسن ہیں، بالکل ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کے علاوہ ایک چیز ہے جس کا تعلق ان کے عقیدوں اور ان کے عبادات سے ہے، اس سے مسلمانوں نے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں دسہرہ، دیوالی کے ٹائم پر مٹھائیاں وغیرہ جو دی جاتی ہے اس کے مسئلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، جو عبادتوں سے تعلق رکھتی ہے، جو بت پرستی سے تعلق رکھتی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے یہ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی یا ہمارے جو نان مسلم بھائی ہے ان لوگوں سے نفرت کی جائے یا ان لوگوں کے بارے میں دل میں کینہ کپٹ رکھا جائے۔ بالکل غلط بات ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ ہندوستان میں ہم کو رہنا ہے، بالکل ان سے پیار محبت کے ساتھ میں ہم نے رہنا چاہیے، لیکن جہاں عقیدے کا معاملہ آ رہا، جہاں عبادات کا مسئلہ آ رہا، جہاں پہ تمہارے میرے ایمان کی بات آ رہی ہے تو ہم کو پرہیز کرنا ضروری ہے کہ بھئی کون سا عمل ایسا ہے جو عمل ہم کو کفر اور شرک کے اندر داخل کرا رہا ہے۔ اب بعض مسلمان جو ہوتے ہیں وہ سیکولرزم کے چکر میں اتنا زیادہ گھس جاتے ہیں کہ پھر وہ گنیش منڈلوں کے اندر اپنا نام لکھاتے ہیں۔ میں کئی گنیش منڈل دیکھتا ہوں، اس میں نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں رحیم الدین، کریم الدین اور سید فلان اور پٹھان فلان اور فلان خان صاحب، اس طرح کے مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں منڈلوں کے اندر۔ اب یہ وہ نادان مسلمان ہیں جنہوں نے اخلاق کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے، یہ اتنے زیادہ گھس گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ اسی طریقے سے بعض مسلمان دو قدم آگے بڑھ کر اس کی پرستش اور عبادت بھی کرتے ہیں، باضابطہ اس کے ساتھ تصویریں نکالتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ وہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، بیچاروں کا خود کا کوئی ایمان، کوئی دھرم، کوئی دین ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو اپنے ووٹوں سے مطلب ہوتا ہے۔ اور اس ٹائپ کے منافق آپ کو پوری دنیا میں، خالی ہندوستان میں دیکھنے کے لیے ملیں گے۔
ورنہ باہر آپ دیکھو مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کیسے جمع ہوا ہے، کیسے ایمان ان کے رگو ریشے کے اندر پیوست ہے، ہر چیز کا وہ سودا کریں گے، ایمان کا سودا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور میں اپنے ملیشیا کے سفر کی کارگزاری آپ لوگوں کو سنا ہی رہا ہوں، میں نے دیکھا ہوں وہاں مسلمانوں کو ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے جو برادران وطن ہے، غیر ایمان والے بھائی ہے، کرسچنس ہے، اس کے علاوہ جو وہاں پہ چائنیز لوگ رہتے ہیں، ان کو سب کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن وہ ان کے ماحول میں رمے نہیں، ان کے ماحول میں جمے نہیں، انہوں نے ان کے معاشرے کو، ان کی معاشرت کو اور ان کے لائف اسٹائل کو اختیار نہیں کیا۔ ہماری مسلمان بہن اگر وہ کلاس 1 کی آفیسر بھی ہے تو یہ نہیں ہمارے ہندوستان کے جیسا کہ اگر ہمارے یہاں پہ بیچاری کوئی ایک آدھی ڈی ایڈ بھی کر لے نا تو اس کے بعد وہ دوپٹہ اوڑھنے کو اپنے لیے عیب سمجھتی، اس کو لگتا میں بے نظیر بھٹو کی پوسٹ پہ وزیر اعظم بن چکی ہوں بول کے، خالی ڈی ایڈ کرنے کے اوپر، اور 2-4 ڈگریاں اوپر لیتی تھی تو پتہ نہیں اینجلینا جولی کے جیسا لباس اختیار کر لیتی تھی۔ اور ہوتا ہی ہمارے یہاں پر تھوڑا سا اگر 2-4 ڈگریاں آ گئی تو اس کے بعد بعض تو ایسی ہوتی ہے، مان لو انہوں نے کوئی اور ڈگری لے لی، مثال کے طور پر وہ گریجویٹ ہو گئی یا کمپیوٹر انجینئرنگ انہوں نے کر لی یا میڈیکل لائن کی کوئی ڈگری ان کے پاس آ گئی، اس کے بعد تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ عام جو مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اپنا ان کا کیا لینا دینا ہے، یہ بیچارے جھوپڑ پٹی کے غریب لوگ، یہ نماز پڑھنے والے، دین پہ عمل کرنے والے، یہ سب فقراء لوگ ہیں، یہ سب ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، ہم ایک دم ہائر ایجوکیٹڈ ہے، اب ڈگریاں آ گئی ہے میرے پاس میں، تو میں نے ایسیوں کو بھی دیکھا ہوں کہ جو اللہ معاف کرے گھٹنوں تک جو غیروں کا اسکرٹ ہوتا ہے، منی اسکرٹ جسے کہتے ہیں، جس کے اندر پورے نیچے کی ٹانگیں جو ہے 4 مینار کے جیسی نظر آ رہی ہے، اور اوپر کا بھی جو شو روم ہے وہ پورا کھلا ہوا ہے، اور پورا اوپر کا جو سر وغیرہ ہے اس پہ دوپٹے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ میڈونا کے راستے پہ ہمارے آپا جان چل رہے ہیں، اب یہ اینجلونا جولی جو بن چکے ہیں، ان کو شرم محسوس ہو رہی ہے اسلام کے احکام پہ چلنے میں، تو یہ بھکاری پن آپ کو انڈیا میں ملے گا، خالی باہر ملکوں میں یہ چیز نہیں ملیں گی۔ وہ لوگ کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی، کھرب پتی، ارے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دین ہماری جگہ پہ ہے بھائی، ہم اپنے دوپٹے کا سودا کیسے کریں گے؟ تو میں نے ایئرپورٹ پہ ایسی ہماری بہنوں کو دیکھا جو کلاس 1 کی پوسٹ پر ہے، یہاں تک کہ پلین اڑا رہی ہے، پائلٹ ہے وہ، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنے پردے کو کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کو نہیں بیچا۔ یہ چیز میں نے وہاں پر دیکھا، یہاں تک کہ میں نے وہاں کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی اسپیچ سنا تو اس کے اندر آپ کو بار بار شروعاتی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں اور درمیان میں بار بار بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، باقی وہ بیچ کی لینگویج ان کی اپنی لوکل لینگویج ہے، وہ میرے سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا بول رہے تھے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ آپ عربوں کو بھی دیکھیں گے تو وہ جان دے دیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ میں مانتا ہوں اخلاقیات کے لائن سے ان میں بہت ساری خرابیاں ہوں گی جو ہم لوگ ان کے بارے میں یہاں پہ بات کرتے ہیں، یا بہت ساری باتیں ہوتی ہے، وہ سب باتیں جو ہے وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جہاں عقیدے کا معاملہ آ جاوے، جہاں ایمان کا معاملہ آ جاوے تو وہ قوم ایسی ہے کہ وہ اپنا سر کٹا دیں گی، لیکن توحید میں رتی برابر کے بھی شرک کو برداشت نہیں کریں گی۔ یہاں تک کہ آپ اگر ہمارے افریقن جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی دیکھو، وہ لوگ بھی آپ کو ایسے پکے ڈھکے ایمان والے ملیں گے، میں نے ایسے ایمان والے دیکھا ہوں، ان لوگوں کے اندر بھی ماشاءاللہ رشک آتا ہے، رشک۔ میں حج کے لیے جب گیا تھا تو بہت سارے میں نے ہمارے جو افریقن بھائی ہیں وہ وہاں پہ آنے والے، تو میں نے کچھ وہاں کے یعنی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی تو بہت سارے میرے کو جو کارگزاریاں سننے کے لیے ملی، کچھ لوگوں نے بتایا کہ بولے یہ لوگ 3-3 4-4 سال، یہاں تک کہ بعض لوگ 5-5 اور 10-10 سال تک محنت کر کے صرف یہ نیت سے پیسہ جمع کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ حج کے لیے ایک دن ضرور جاؤں گا۔ یعنی ان لوگوں کے زندگی میں سب سے اہم کام اور ان کے زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے مین، کہ ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ جا کے بیت اللہ کی زیارت کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام عرض کرنا۔
بس یہ ان لوگوں کو سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ہم کو دنیا میں ہی اب جنت مل چکی ہے. تو بولے یہ شادی کو اہم نہیں سمجھتے, دکانداری کو اہم نہیں سمجھتے, باقی چیزوں کو نہیں, ہم کو ایک مرتبہ بس اللہ کے گھر پہ حاضری دینا ہے, اس کے لیے زندگی بھر کی کمائی لگا دیں گے. ان لوگوں کو کے دلوں میں اتنی عظمت ہے بولے. تو میرے محترم بزرگوں, میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں باقی لوگوں کے ایمان کو اور ہمارے انڈیا کے ایمان اور عقیدے کو دیکھو کہ ہمارے یہاں پہ کیا حال ہے. ہم لوگوں نے آج تک کبھی بھی اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے کہ اخلاقیات اور عقائد میں کتنا فرق ہے. تو اس کو سمجھو, اس کا ڈیفینیشن کرو, اس کو ڈیفائن کرو. ان کے دونوں کے راستے الگ الگ ہے. اخلاقیات کو اپنی جگہ پہ رکھو اور عقائد اور ایمانیات کو اپنی جگہ پہ رکھو. میری بات کو سمجھو, اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تو دو تین مرتبہ سنو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے جو بتایا ہوں اخلاقیات اپنی جگہ پر اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان اپنی جگہ پر. اللہ سے دعا کروں گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.